الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پاکستان میں پوری دنیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حد سے بڑھتی جا رہی ہے. خوف خدا کی کمی ہے. خشیت باری تعالیٰ سے دل آری ہیں. آج دل کر رہا تھا کہ چند منٹ آپ کے سامنے ایک موضوع بیان کروں، لیکن پھر میری توجہ دوسری طرف موڑ دی گئی تو میں سن کر حیران ہو گیا کہ ہمارے پاکستان میں یہ بھی ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا. کیا ہو گیا؟ شاید عام لوگوں کو بھی علم نہ ہو. میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. پاکستان کو اسلامی ملک ہے اور یہ بل بھی منظور ہو گیا، قانون بھی بن گیا کہ کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر اپنے آپ کو محسوس کرے، لڑکا محسوس کرے کہ میں لڑکا نہیں ہوں میں لڑکی ہوں، یا لڑکی محسوس کرے اور خیال کرے کہ میں لڑکی نہیں ہوں میں لڑکا ہوں، تو اپنی جنس کو وہ تبدیل، ایک تو ہے جنس تبدیل کروانا، ایک ہے کاغذات میں وہی جنس لکھوا دینا جو اس کے خیالات میں ہے. جو اس کے خیالات میں ہے اس کے مطابق اس کا شناختی کارڈ بن جائے گا، اس کے مطابق اس کے سرکاری کاغذات بن جائیں گے. یہ عجیب سی بات ہے کہ جو ہم سے کوسوں دور تھی ہمیں اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی. شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ پاکستان میں یہ بل منظور بھی ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے خلاف ڈاکٹر مشتاق احمد خان صرف پاکستان میں واحد وہ بندہ ہے کہ جس نے اس بل کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور اس نے کہا کہ یہ اسلامی روح کے خلاف ہے، یہ بل اسلام کی منشا کے خلاف ہے. 5واں پارہ قرآن کریم سورہ النساء میں نے جب پڑھی اور جب بھی اس آیت پر پہنچتا ہوں تو فوراً کہہ دیتا ہوں کیا اے اللہ تیرا کلام بالکل سچا ہے. ایک مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے، ایک حاجی جھوٹا ہو سکتا ہے، سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر چلی جا سکتی ہے، لیکن میرے رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو غلط کہہ دیتا ہوں، میں سراپا غلط ہوں، لیکن میرے رب کا کلام بالکل سچا ہے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے. یہ
پارہ نمبر 5 آخری پوپ اس کا پہلا رکوع ہے. شیطان نے کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں تیری قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کو کہتا ہے، میں تیرے بندوں کو اکساؤں گا، میں تیرے بندوں کو ابھاروں گا، میں تیرے بندوں کو برانگیختہ کروں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ تیری پیدا کی ہوئی چیز کو تبدیل کر دیں گے، یہ تیری تخلیق کو بگاڑیں گے، یہ بدلیں گے، میں اتنا ان کو گمراہ کر دوں گا میں. اور اللہ نے کہا، یہ شیطان نے کہا تھا، اللہ نے آگاہ کر دیا. شیطان اپنی چالیں ہر وقت بدلتا رہتا ہے، صورتیں بدلتا رہتا ہے، شکلیں بدلتا رہتا ہے. اور آج وہ وقت آ گیا کہ مجھ جیسے آدمی کو پتہ ہی نہ چلا، پاکستان کا باشندہ ہوں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ایسا بھی بل منظور ہو گیا. کہتے منظور ہو گیا، اور اس کو منظور ہوئے کوئی مہینہ نہیں ہوا، اس کو منظور ہوئے سال 1.5 سال سے بھی زائد عرصہ ہو چکا ہے، اور ہمیں ہوا اس کی آج لگ رہی ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یعنی اللہ نے ایک لڑکا پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ذہن میں آتا ہے کیا میں لڑکا نہیں ہوں، میں لڑکی ہوں. پھر وہ گفتگو بھی لڑکیوں جیسی کرنے لگتا ہے، پھر اس کی چال ڈھال بھی ویسے لڑکیوں جیسی ہو جاتی ہے. اگر وہ سرکاری دفاتر میں چلا جائے اور وہاں جا کر یہ کہہ دے میں لڑکا نہیں ہوں، مجھے آئندہ لڑکی لکھنا، کیونکہ میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے بار بار کہ میں لڑکی ہوں، تو شناختی کارڈ والوں کو بھی بدلنا پڑے گا کہ اس کی جنس مرد نہیں ہے بلکہ اس کی جنس عورت ہے، وہ اب عورت لکھا جائے گا. اگر اس کی کہیں ملازمت لگتی ہے تو وہ عورت شمار ہوگا. اور اس سے بڑھ کر جب اس نے اپنے آپ کو ہے لڑکا لیکن لکھوا لیا اور اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں لڑکی ہوں، تو ظاہر ہے کہ جب شادی کا مرحلہ آئے گا تو چونکہ اس نے اپنے آپ کو کیا خیال کیا ہوا ہے لڑکی، تو وہ کسی لڑکے سے شادی کرے گا نا. اب آپ بتائیں ہم جنس پرستی کا راستہ کھول رہا ہے یا نہیں کھول رہا؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہی صورت لڑکی کی طرف سے لے آئے آپ. اگر لڑکی اپنے آپ کو یہ خیال کرتی ہے کیا میں لڑکی نہیں ہوں، میں تو لڑکا ہوں، اگر وہ یہ کہے کہ میں لڑکا ہوں، اب شناختی کارڈ والوں کو بھی اس کی جنس بدلنی پڑے گی، سرکاری کاغذات میں بھی اس کو لڑکا لکھا جائے گا. جب وہ لڑکی اپنے آپ کو لڑکا تصور کر رہی ہے اور کاغذات وہ ویسے بنوا رہی ہے کہ میں لڑکا ہوں، شادی کا مرحلہ آئے گا، وہ اب تو لڑکا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، وہ اس کے لیے کیا کون سا رشتہ ڈھونڈیں گے؟ لڑکی. اب وہ بنا ہوا ہے لڑکا، حقیقت میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے لڑکی. اب شادی ہو جائے گی، یہاں پر بھی ہم جنس پرستی کا راستہ کھل جائے گا. یہ اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے. میرے تو چھکے چھوٹ گئے. میں نے کہا ہے اللہ تیری طرف سے جو ایک سیلاب ہے، عذاب ہے، طوفان ہے، اللہ کبھی ہم نے تجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ تو ہم سے کتنا ناراض ہے. ہم نے کبھی پوچھا اللہ سے؟ ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ اللہ تو ہم سے کتنا ناراض ہے. ہمارے کام یہ گفتگو ہیں، بیان کے قابل ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں. پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کی اسمبلی میں بل پاس ہوتا ہے خلاف شرع اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو شادی کا مرحلہ ہوگا، ہم جنس پرستی کا راستہ کھلے گا. اور اس وقت پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں تقریباً ان سب میں یہ تحریک چل چکی ہے کہ ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دے دی جائے. ہر بندہ شتر پہ مہار ہو کے وہ اپنی شہوت جس سے چاہے پوری کر سکتا ہے. بہت سارے ممالک نے تو اس کی قانونی اجازت بھی دے دی ہے. پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اور کیا نعرہ لگا تھا، کتنی جانیں قربان ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا کوئی بندہ ہوتا ہے ہر جگہ درد دل رکھنے والا کہ وہ آواز اٹھاتا ہے. ڈاکٹر مشتاق احمد خان اس نے آواز اٹھائی ہے اور کہا یہ بل اسلامی روح کے بالکل خلاف ہے، منشاء باری تعالیٰ کے خلاف ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ جب وراثت کا مسئلہ آئے گا اس وقت شریعت کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کا ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، لیکن اس کی لڑکی نے اپنے آپ کو لڑکا
لڑکا شمار کیا ہوا ہے، اور اس نے شناختی کارڈ میں بھی اپنی جنس تبدیل کروا کے لڑکا لکھوایا ہوا ہے، مرنے والا مر گیا، مال چھوڑ گیا، اور اس کے وارث اب دو ہیں۔ اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو لڑکے کو ملے گا 2 حصے اور لڑکی کو ملے گا 1 حصہ ملے گا، لیکن جب یہی لڑکی اپنے آپ کو لڑکا بنائے گی تو جتنا حصہ لڑکے کو ملے گا اتنا حصہ برابر کا، تو شریعت کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ لوگ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ ہمیں شریعت کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے ذہنوں سے شریعت کا دباؤ نکل جائے، حالانکہ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو ہمارے اوپر سب سے زیادہ دباؤ بھی اللہ کے قانون کا ہونا چاہیے۔ کس کی حاکمیت کا اثر ہمارے دل اور دماغ پہ چھا جانا چاہیے؟ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اور حاکم حقیقی اللہ ہے۔ چند دن کی زندگی ہے میری اور آپ کی، کیا آپ مجھے یہ کہنے پر مجبور کریں گے کیا مولانا صاحب آپ ایسے مضامین کو ڈسکس نہ کیا کریں؟ میں کیوں نہ کروں ڈسکس؟ اگر تو میرے قلب کے اندر کوئی حرارت باقی نہیں رہی غیرت کی پھر تو میں چھوڑ دوں گا، اور اگر حمیت ایمانیہ میرے اندر باقی ہے اور چنگاری باقی ہے تو میں خلاف شرع بلوں کے خلاف بولتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ شریعت کے مطابق ہے۔ یہ میں نہیں جانتا ڈاکٹر مشتاق احمد خان کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن شاباش ہے اس بندے کی کہ اسمبلی میں اس بل کے خلاف کیا آواز اٹھائی ہے۔ حق والا کوئی ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بس ہمارا ذہن یہ، ہمارا ذہن بڑا کھلا ہے، کوئی کسی جماعت سے منسلک ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حق بولے۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، میں دست بستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جتنے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، یہ محسوس نہ فرمائیں کیونکہ بعض کے خلاف جائے گا یہ مسئلہ۔ کیا علماء نے لکھا ہے اسی آیت کے تحت کیا کہ جو مرد ہو کے داڑھی منڈاتا ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنے والا ہے۔ اللہ پاک نے مرد عورت کی نشانی امتیازی جو رکھی ہے وہ کون سی رکھی ہے؟ وہ یہ داڑھی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال لحیہ کا ذکر حکم دیا۔ میرے ایک استاد وہ ملتان آئے، میں ملنے کے لیے گیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ ایک مرتبہ میں وہاں سے ہو آیا ہوں تو اب دوبارہ بار بار جانے کا دل کرتا ہے، تو یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا اس تڑپ پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتی۔ اس تڑپ پر بھی اللہ تعالیٰ چاہے جا سکیں چاہے نہ جا سکیں، اسباب اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جن کے پاس اسباب ہے؟ سارے گئے ہوئے ہیں؟ سارے گئے ہوئے نہیں ہیں، بس جس کو بلاتا ہے تو وہی جاتا ہے نا۔ ہم لبیک کیوں کہتے ہیں؟ لبیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لبیک میں حاضر ہوں۔ حاضر تو تب ہوتا ہے نا جب کسی نے بلایا ہو، تو اللہ بلاتے تو آپ لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ خیر بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں۔ پرسوں کا مشاہدہ، آنکھوں دیکھا حال، ایس بی چوک پر آ رہا تھا، میرے قریب سے موٹر سائیکل پر 2 سوار گزرے، دونوں نوجوان تھے۔ ایک کے بال میں نے دیکھے، درمیان سے مانگ نکالنا تو مرد کے لیے بھی جائز ہے۔ وہ جو عورتیں مینڈیاں بناتی ہیں، وہ چٹیاں بناتی ہیں، اس نوجوان کا سر ایسے بنا ہوا، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے سر جو بنایا ہوا ہے اس سر پہ خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ حدیث سنیے کیسے؟ مولوی لعنت نہیں بھیج سکتا، جس نے لعنت بھیجی ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جس نے لعنت بھیجی ہے ایسے سر پر، ایسے بالوں پر کہ جو عورتوں کے بالوں کے مشابہ بنا دے۔ ذرا حدیث پڑھتا ہوں بخاری شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، خدا کی لعنت ہو۔ لعنت بھیجنے والے وہ ہیں کہ جن سے سچا اس کائنات میں پیدا ہی، یہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ، لعن اللہ، خدا کی لعنت ہو۔ دل پھٹ جاتا ہے جب اللہ کا نبی کسی پہ لعنت بھیجے۔ کس پر؟ فرمایا المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ہے مرد عورتوں جیسا لباس پہنے ہوئے، سر کے بال عورتوں جیسے بنائے ہوئے، اور اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ یہ لڑکے آج کل کے نوجوان اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ کئی خرابیاں لڑکوں میں پیدا ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک کیا؟ کٹنگ کرائیں گے انگریزوں والی، آدھا سر منڈا ہوا ہوگا، آدھا سر موجود ہوگا۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا۔ بخاری کی حدیث ہے۔
جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا والمتشبہات من النساء بالرجال, اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو عورتیں ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کریں, مردوں جیسا لباس پہنے, بال کٹا کے ایسے لگیں جیسے مرد کے بال ہیں, چال ڈھال بھی مردوں جیسی, گفتگو بھی مردوں جیسی, فی حرکاتہ و سکناتہ و کلامہ, تمام زندگی اس کی مردوں جیسی ہے. جو زبردستی تکلفاً ایک جنس دوسری جنس کی مشابہت اختیار کرے اس کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے بال نہ بنایا کرو, ان کو منع کرو نوجوانوں کو کہ تمہارے سر جو عورتوں کی طرح ہیں, ان سروں کے اوپر یہ تم نے چٹیاں نہیں بنائی ہوئی, یہ عورتوں جیسے نہیں بنائے ہوئے. وہ کہیں گے ہمارا سر ہے, ہماری مرضی, ہماری مرضی. اور جس طرح وہ عورتیں نہیں کہتی کیا میرا جسم میری مرضی, تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ جسم تو کس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا. اللہ نے مرد عورت جنس مختلف بنائی ہے نا, ان میں امتیاز رکھا یا نہیں رکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما, جہنم میں جلنے والی دو قسمیں لوگوں کی لم ارہما. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ابھی ان دو قسموں کو, قوم بأیدیہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس, لوگ آئیں گے ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے بیل کی دم کی طرح, کوڑے ہوں گے ان کے ہاتھ میں, لوگوں کو ماریں گے. علماء نے فرمایا اس سے مراد ظالم حکام امراء ہیں, شرطے ہیں, پولیس والے ہیں, فوج والے ہیں جو لوگوں پہ ظلم کریں گے, جن کے پاس عہدے ہیں. اور فرمایا یہ اصحاب دولہ کے علاوہ بھی, اصحاب حکومت کے علاوہ بھی ہر وہ بندہ جو کسی بندے پر ظلم کرتا ہے وہ بھی اس وعید میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے والا جہنم میں چلے گا, لیکن اس قسم کو میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھا نہیں ہے, اس لیے ظلم سے بچیں. وَمَن يَظْلِم مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا, سورہ فرقان کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو عذاب کبیر چکھائیں گے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, جو ایک ظلم کرے گا کئی اندھیروں میں ہوگا قیامت کے دن, ایک اندھیرا بھی نہیں کئی اندھیروں میں. یہ ظالم قسم جو ہے جن کوڑوں سے جو ماریں گے یعنی ظلم کریں گے یہ جہنم میں جلیں گے, میں نے ان کو دیکھا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قسم. دوسری قسم فرمایا نساء, دوسری قسم جہنم میں جلنے والی میں نے ان کو نہیں دیکھا, وہ عورتیں ہیں. کون سی عورتیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قاسیات آریات ممیلات مائلات کأسنمة البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا وان ریحا لا یوجد من مسیرت کذا و کذا. آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسری قسم ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں. وہ کون سی قسم عورتیں ہیں؟ کون سی عورتیں جہنم میں جلیں گی جن کو حضور نے نہ دیکھا تھا؟ وہ عورتیں ہیں بظاہر کپڑا پہننے والی ہوں گی, حقیقت میں ننگی ہوں گی. وہ مجھے بتائیں یہ دور وہ چل نہیں رہا, آ نہیں کیا وہ دور. علماء نے کہا اس کی دو صورتیں ہوں گی. ابن باز نے بھی کہا دو صورتیں ہوں گی. کیا؟ لِقَصْرِ اللِّبَاسِ او لِرِقَّةِ اللِّبَاسِ, فرمایا کہ یا لباس چھوٹا ہوگا, کبھی پنڈلیاں ننگی, کبھی بازو ننگے, اور کبھی جسم کا یہ حصہ ننگا, کبھی یہ ننگا. اللہ کے نبی نے سچ نہیں فرمایا کیا لباس پہننے والی ہوں گی لیکن ہوں گی ننگی ہوں گی. انا للہ. اور فرمایا دوسری صورت یہ ہے لباس تو پورا ہوگا, بازو بھی پورے اور پنڈلیاں بھی, لباس اتنا باریک ہوگا کہ اندر سے اس کے اعضاء نظر آئیں گے لوگوں کو. انا للہ. کوئی یہ چیز مخفی رہ گئی ہے یا اس دور میں پائی جاتی ہے؟ بولیں اب یہ سمجھائے گا کون؟ ہیں ہم مسلمان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ بختی اونٹ, ایک اونٹ کی قسم ہے بختی, اس کی کوہانیں دو ہوتی ہیں. یہ عربی اونٹ نہیں ہے, یہ اجمی اونٹ ہے. اجمی اونٹوں میں سے ایک ایسا اونٹ بھی ہے کہ جس کی کوہانیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح ان کے سر ہوں گے ان عورتوں کے. یہ کیسے بنیں گے؟ وہ جو دو کوہانیں ہوتی ہیں, دو کوہانوں والا اونٹ, اس کے درمیان میں فجوت ہو, اس کے درمیان میں تھوڑا سا خلا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا ہے, درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے, ایک کوہان اس طرف اور دوسرا کوہان اس طرف ہوتا ہے. فرمایا یہ عورتیں اپنے سر کے بالوں کو بڑا کرنے کے لیے اور چیزیں شامل کریں گی جس کا ایک حصہ ادھر لٹکا ہوا ہوگا,
اور دوسرا حصہ ادھر لٹکا ہوا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا یہ جہنم میں جائیں گی. ان کو میں نے نہیں دیکھا, یہ جہنم والی عورتیں ہیں. یہ کس نے فرمایا؟ اچھا اتنا ہوتا ہے یہ جہنم میں جائیں گی. آگے ارشاد فرمایا ولا لا يدخلن الجنہ, یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحها. حضور علیہ السلام کے دل میں کتنا درد ہوگا جب آپ ارشاد فرما رہے تھے. فرمایا جنت میں تو داخل ہونا دور کی بات ہے, یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. حالانکہ جنت کی خوشبو, جنت کیسی عمدہ جگہ ہے. فرمایا جنت کی خوشبو بڑے دور کے فاصلے سے آئے گی جنتیوں کو, لیکن ان کو تو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اس میں یہ بھی ہے ممیلات, وہ ایسا لباس ایسا سر بنا کے وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی. مائلات, مائل ہونے والی ہوں گی مردوں کی طرف, یا وہ اعراض کرنے والی ہوں گی. انل عفت سے اعراض کرنے والی ہوں گی. وہ کہیں گی کیا مردوں سے دوستی لگے, مردوں سے یاری لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورتیں جہنمی ہیں. انا للہ. میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں. یہ سیلاب, یہ عذاب, یہ طوفان یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اور آج کل جنس کی تبدیلی پہ زور دینے والی تحریکیں جو چلی ہوئی ہیں, جو آج کا ہمارا مضمون تھا, یہ شریعت کے مطابق ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ تبدیلی جنس شریعت کے خلاف ہے, یہ بالکل حرام ہے, یہ ناجائز ہے. اللہ تعالی ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے, پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے. پاکستان میں کس کا نظام ہو؟ خلفائے راشدین کا نظام ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب